بسم اللہ. اما ایجاب المقدمتین، پہلے جو دو امر میں سے کم ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب المقدمتین، وہ پر ایجاب ہوما جو ہے. دونوں مقدمے کیا ہو؟ موجب ہیں. دونوں چیز کیا ہو؟ موجب ہیں. مع کلیت صغرا، صغرا کلی ہوگی، جو صغرا بنے گا وہ کلی بھی ہو. دونوں ہو موجب ہے، سالبہ نہ ہو، اور صغرا کیا ہو؟ کلی. وَإِمَّا اختلاف المقدمتین فی الکیفی، دوسرا شرط یہ ہے کہ یا تو پھر اس کا الٹ کر دیں کہ مقدمتین دونوں مختلف ہو، دونوں موجبہ نہ ہو، ایک سالبہ ایک موجبہ، اختلاف ہو. مع کلیت احداہما، لیکن ہاں پھر یہاں پر جو ہے بلا تعین کوئی ایک کلی ہو، بس یا پہلے والا یا دوسرے والا. جب اختلاف ہوگا تو پھر ایک کلی ہونا شرط ہے. جب دونوں اختلاف نہ ہو، اتفاق ہو، دونوں موجبہ ہوں تو پھر صغرا کلی ہوگی، اور جب اختلاف ہو تو پھر جو بھی ایک کلی ہو. کہتے ہیں کہ مع کلیت وذالک، اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے شرط کیوں لگائے، دو شرطیں لگائے اس شکل رابع کے نتیجے دینے کے. دو شرطیں ہیں، یا دونوں موجبہ ہوں اور صغرا کلی ہو، یا دونوں میں اختلاف ہو اور کوئی ایک کلی ہو. یہ کیوں کہا ہے؟ اس کو دلیل لیتے ہیں. وذالک لأنه لولا احدهما لازم اما ان يكون، کہتے ہیں اگر یہ دونوں شرطوں میں کوئی شرط بھی ہم نہ لگاتے لازم ان يكون المقدمتان سالبتین او موجبتین، پھر لازم ہے کہ دونوں مقدمے کبھی سالب ہوں گے کبھی موجب ہوں گے. مع کون الصغرى جزئیتا، صغرا جزئی بھی ہوگا، اور جزئیتین مختلفتین فی الکیف، یا دونوں جزئی ہوں گے لیکن کیفیت میں مختلف ہوں گے. وعلی التقادیر الثلاث، کہ کوئی بھی ہوگا، یا دونوں موجب ہیں دونوں سالب ہیں، یا ایک جزئی یا دونوں مختلف، یہ تین میں سے کوئی ہوگا ظاہر. کہتے ہیں وعلی التقادیر الثلاث یحصل الاختلاف، وہی بات آئے گی تینوں تقدیروں میں سے جو بھی بنا دو نتیجے میں اختلاف آئے گا. اور کل بھی گزرا ہے، کئی دفعہ گزرا ہے کہ نتیجہ ایک جیسا ہونا چاہیے، اختلاف نہیں چاہیے. تو کہتے ہیں اختلاف نتیجہ سے بچنے کے لیے ہم نے دو شرطیں لگائیں. یہ دو شرطیں لگائیں گے تو اختلاف پھر نہیں آئے گا نتیجے میں. اس کے علاوہ دونوں سالبہ ہوں تب بھی اختلاف بنتا ہے، ایک سالبہ ایک موجبہ ہو اور کلیہ کے شرط بھی نہ لگائیں پھر بھی اختلاف بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تینوں تقادیر اس کو ہٹا کے چھوڑ کے باقی یہاں پر تین تقدیروں کے اندر جو ہے اس میں اختلاف آتا ہے نتیجے میں. بہت دلیل عقم ہے، اور اس کو عقیمہ کہتے ہیں. دلیل عقم معنی عقیم معنی ہوتا ہے بانجھ ہوتا ہے، یعنی وہ جملہ جس کا نتیجہ نہ آتا ہو، اس کو عقیمہ بھی کہتے ہیں. عقیمہ یا عقم کہتے ہیں یہ دلیل عقم ہے، یہ نتیجہ نہ آنے کا دلیل بنتا ہے. پھر یعنی نتیجہ کے اندر جب اختلاف آ جائے گا سمجھ نتیجہ نہیں آ رہا، جب نہیں آ رہا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. اما علی الاول، اب ہر ایک الگ بتائیں گے. فعلی الاول فلان الحق فی قولنا، پہلی بات جو نے بتایا کہ دونوں سالبہ ہوں، یہ کہا نا دونوں سالبہ میں خرابی ہوتی ہے. اس کو مثال دیکھیں، لا شیء من الحجر بانسان ولا شیء من الناطق بحجر هو الایجاب، تو نتیجہ بنے گا بعض الانسان ناطق. تو یہ بتا رہے ہیں کہ لا شیء من الحجر بانسان ولا شیء من الناطق بحجر، تو نتیجہ بن جائے گا لا شیء من الانسان بناطق، یا اس کا نتیجہ بن جائے گا بعض الانسان ناطق، بعض انسان ناطق آئے گا. نتیجہ اس کا روٹ آئے گا تو یہ بن جائے گا ایجاب میں آئے گا. ولو قلنا لا شیء من الفرس بحجر كان الحق السلب، نتیجہ آئے گا لا شیء من الانسان بفرس، نتیجہ بدل رہا ہے، دونوں میں نتیجہ بدل رہا ہے اسی جملے میں. وعلی الثانی، دوسرا شرط اگر دونوں موجب ہوں تو کہتے ہیں فلأن اذا قلنا بعض الحیوان انسان، یعنی ہے کہیں کہ بعض حیوان انسان ہوتے ہیں، وکل ناطق حیوان، اور ہر ناطق حیوان ہوتا ہے. کان الحق والاجاب، تو موجبہ اس کا نتیجہ آئے گا بعض الانسان ناطق، یہ آگے ٹھیک ہے. جب اس کو تو اور کریں گے ولا قلنا کل فرس حیوان کان الحق والسلب، آئے گا لا شیء من الانسان بفرس. اب ہر ایک میں وہی جملہ ہے، تھوڑا آگے پیچھے کرنے سے نتیجہ ایک نہیں آ رہا، اختلاف بن رہا ہے. اور نتیجے میں اختلاف آیا تو گویا کہ وہ نتیجہ کھلاتا ہی نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہ آنے والی بات ہے. کہتے ہیں وہ هو الاجاب. واما على الثالث، تیس تقدیر پر کیا خرابی آتی ہے؟ فلأن الحق فی قولنا بعض الحیوان انسان وبعض الجسم لیس بحیوان هو الاجاب، موجب آئے گا بعض الانسان جسم. ٹھیک ہے ہو گیا. اگر اس کو روٹ کر دیں بعض الحجر لیس بحیوان کان الحق السلب، بعض الانسان لیس بحجر آئے گا، الگ آ رہا ہے. ثم بس یہ بھارا پر کہتے ہیں کہ یہ تین دو باتیں ہم جو شرط لگائے ہیں اس کا الٹ کرنے کے یہ سارے الٹ کے دیے، الٹ کرنے میں ہمارا نتیجہ ایک نہیں آتا تھا. اس وجہ ہم نے شرطیں لگائے دونوں موجب ہوں، نتیجہ پھر صحیح آئے گا، پھر ایک ہی نتیجہ آئے گا ہر صورت میں. چاہے آگے سیدھا رکھ کر نتیجہ نکالو، الٹا رکھ کر نتیجہ نکالو، ایک ہی آئے گا. اور نتیجہ صحیح آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے اس کو اپنی جگہ پر رکھ کے نتیجہ نکالو وہی آئے، الٹ کر کے نکالو پھر وہی آئے، تو سمجھ لو کہ نتیجہ یہ جملہ دے رہا ہے.
اور اگر نتیجہ ایک صورت میں ایک دے رہا ہے دوسری صورت میں دوسرا دے رہا ہے تو پھر نتیجہ نہیں آ رہا. تو یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہم 2 شرطیں لگائے ہیں، یہ شرطیں ہوں گے تو نتیجہ صحیح آئے گا ورنہ صحیح نہیں آئے گا. آگے ثم ان المصنف لم يتعرض، وہ جو بتایا تھا آپ کو کہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ مصنف یہاں سے متن پہ اعتراض ہو رہا ہے، جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مصنف متن رحمت ابھی تک تو تمام جو شکلیں گزرے ہیں ہاں بس 3 طرح شرطیں لگاتے ہیں، کیفیت کے اعتبار سے، کیمیت کے اعتبار سے، جہت کے اعتبار سے. یہاں پر جہت کی بات کی نہیں، آگے کیف اور کم کی بات کی ہے، جہت کی بات نہیں کی ہے. تو اس کے در پہ کیوں نہیں ہوئے تو بتا رہے ہیں کہ اس کے در پہ کیوں نہیں ہوئے. ان المصنف لم يتعرض لبیان شرائط الشکل الرابع بحسب جہتی، کہتے ہیں کہ شکل رابع کے شرائط کے بیان کے اندر انہوں نے جہت کے اعتبار کی طرف کوئی توجہ نہیں کیا ہے، یعنی جہت کا شرط نہیں لگایا ہے. یہ اس کے نتیجے دینے کے اندر جو شرائط تھے اس میں جہت بھی ہوتا تھا تو جہت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ اس جواب دے رہے ہیں لقلت الاعتداد بهذا الشکل، اس شکل کا اعتبار ہی کم ہے، شکل رابع کا اعتبار بہت کم ہے. اس کے یہاں پر جو ہے نتیجے بہت کم آتے ہیں، اس کا اعتبار ہی بہت کم ہے کیونکہ طبیعت سے بہت دور ہے. کیونکہ وہ شروع میں بتایا تھا کہ اس کو آخر میں سے رکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ بہت کم پائے جانے والا ہے، اور دوسری شکل اول جو اصلی ہے تمام اشکال میں سے افضل الاشکال جو ہے اس سے بہت دور واقع ہے. کہتے ہیں اس کا اعتبار ہی بہت کم ہے لکمال بعد عند طبع، کیونکہ طبیعت سے بہت دور ہے اس وجہ اس کے اعتبار اتنا نہیں کیا ہے. جب اعتبار اس کا نہیں کیا ہے تو اس کے یہاں پر جو ہے جہت بیان کرنے کا بھی مشقت نہیں اٹھائی ہے. لم يتعرض ايضا لنتائج الاختلاط ولم يتعرض، اور ایسے یہاں پر کہتے ہیں مصنف تعرض نہیں کیا ہے، درپے نہیں ہوئے ہیں لنتائج اختلاطات حاصلۃ من الموجہات، موجہات سے جو اختلاطات حاصل ہو رہے تھے ان کے نتائج بیان کرنے کا بھی درپے نہیں ہوئے ہیں. فی شیء من الاشکال، تمام اشکال کے اندر جہت اس میں بیان نہیں کیا ہے، جہت کا اسی ایک میں، اور باقی سب کے اندر یہاں پر جو ہے جو موجہات سے نتیجہ حاصل ہوتے ہیں ان کا بھی توجہ کسی میں نہیں کیا ہے. لطول الکلام فیہا، ہاں وہ اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پر کلام بہت لمبا ہوتا تھا، ہر ایک کا نتیجہ اپنا بیان کیا ہے. اب ان کے اندر فٹ کرتے وہ موجہات جو بنتے تھے 15 ان کو بھی ساتھ ذکر کرتے ان کے نتیجے نکالنے شروع کر دیتے تو کہتے ہیں کلام بہت لمبا ہو جاتا. وتفصیلها موکول الی مطولات هذا الفن، کہ تو اس کا تفصیل اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ سپرد کیا گیا ہے اس فن کے لمبی کتابوں کی طرف، یعنی اس میں لکھا گیا ہے، موکول مانا ہوگا یہ حوالہ کیا گیا ہے اس فن کے لمبی کتابوں کی طرف. اس میں ہاں پر ہم نے چھڑا نہیں ہے، اس کو کتاب لمبا ہوتا تھا. لینتج ضرور لینتج اوپر جو آ گیا تھا کہ یہ شرط بیان کی بات یہ کہہ رہے ہیں لینتج الموجبۃ الکلیہ مع الاربع والجزیہ مع السالبہ الکلیہ، یہ بیان کیا تھا. اس کی تشریح کر رہے ہیں تاکہ نتیجہ آئے. یہ 2 شرطیں لگائے ہیں تاکہ نتیجہ آئے، یہ بات معنی بن رہا تھا. الضروب المنتجۃ فی هذا الشکل، کہتے ہیں نتیجہ دینے والے قسمیں اس شکل کے اندر، شکل رابع کے اندر. وہ شکلیں ضروب من قسمیں ہوتی یا مثالیں ہوتی، وہ مثالیں جو نتیجہ دینے والی ہے اس شکل کے اندر بحسب احد شرطین السابقین، ان سابقہ 2 شرطوں کے مطابق. ثمانیۃ حاصلۃ، اور وہ بن رہی ہے یہ 2 شرطوں کے مطابق جو صورتیں اور جو مثالیں نتیجہ دینے والی ہے وہ بن رہی ہے ثمانیۃ 8 ہم جو ہے شکلیں 8 قسمیں ایسی ہیں جو نتیجہ دینے والی ہے. منتجہ، ضرور منتجہ کہتے ہیں شکل دینے والی صورتیں. کہتے ہیں کہ حاصلۃ من ضم الصغرى الموجبۃ الکلیۃ. اب یہ 8 مین بات یہ ہوگی یہ 8 ہے. آگے پھر بتائیں گے 8 کیسے بن رہی ہے، 1 یہ 2 یہ 3 4 وہی ہوگا موجب کلیہ ملا اور سالبہ ساتھ جو وہی بات ہے. اب یہ سے شروع ہو رہی ہے نیچے تک. کہتے ہیں کہ کیسے، اور نمبر 1 کی بتا رہے ہیں کہ 8 کیسے بنے گی. من ضم الصغرى الموجبۃ الکلیۃ مع الکبریات الاربع، کہ موجبہ کلیہ کو ملائیں گے، صغرى موجبہ کلیہ کو ملائیں گے مع الکبریات الاربع، 4 محصولات کے ساتھ. والصغرى موجبہ الجزیہ مع الکبریٰ السالبہ الکلیہ، اور دوسرے یہاں پر جو ہے ملائیں گے صغرى موجبہ جزیہ کو کبریٰ سالبہ کلیہ کے ساتھ. ایک ہی ہو گیا. وضم الصغريين السالبتين الکلیۃ والجزیۃ مع الکبریٰ الموجبۃ الکلیۃ. دوسرا ہو جائے گا کہ دونوں صغرا تھے سالبہ ہوں اور کلی جزی، ان کو ملائیں گے مع الکبریٰ الموجبۃ الکلیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ کے ساتھ. دوسرا یہ ہو گیا، اس کے اندر نتیجہ آئے گا صحیح آئے گا. نمبر 3 ضم کلیتها صغرى سالبہ کلیہ مع الکبریٰ الموجبہ جزیہ. کہتے ہیں کہ ملائیں گے کلی کو یعنی صغرى سالبہ کلیہ کو ملائیں گے کبریٰ موجبہ جزیہ کے ساتھ. نمبر 3 کہتے ہیں فالاولان من هذا الضروب وهما المؤلف، پہلے دونوں جو اس قسم میں دونوں 2 بنتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ المؤلف من موجبتین کلیتین، جو مرکب ہو 2 موجبوں سے، دونوں کلیوں سے.
والمؤلف من موجبۃ کلیۃ صغریٰ وموجبۃ جزئیۃ، اور وہ جو مرکب ہو موجبہ تکلیف کیا میں سے موجبہ کلیہ صغریٰ و موجبہ جزئیہ سے کبریٰ سے، ینتجان موجبۃ جزئیۃ، یہ دونوں نتیجے دیتے ہیں موجبہ جزئیہ، والباقی المشتمل علی السلب ینتج سالبۃ جزئیۃ، اس کے علاوہ باقی یہ سارے موجب آ رہے ہیں، موجبہ جزئیہ موجب سالب آ رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ہوں گے ینتج جو وہ نتیجے دے رہے ہیں نہیں جو مشتمل ہے سلب پر وہ نتیجے دیں گے سالبہ جزئیہ فی جمیع سب کے اندر۔ تو شاہ کا بتا دیا یہ جو پر موجبہ کے جتنے بنتے اس میں کچھ موجبہ جزئیہ آئے گا کچھ کلیہ آئے گا، یہ 8 میں سے۔ اس کے علاوہ جو بچتے ہیں مطلب 4 بتا دیا موجبہ کا، 4 موجبہ کا، اس میں کچھ موجبہ جزئیہ کچھ کلیہ آئیں گے، لیکن آگے سالبہ کا آئیں گے اس کا ایک ہی نتیجہ آئے گا سالبہ جزئیہ فی جمیع سب کے اندر۔ جب سلب جہاں آتا ہے مثال سلب کو بنیں گے وہاں پر نتیجہ ایک ہی آئے گا سالبہ جزئیہ، الا فی ضرب واحد، ہاں ایک قسم وہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ وہاں پر اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ نہیں آئے گا، وہ مرکب من صغریٰ سالبہ کلیہ، جو مرکب ہو صغریٰ سالبہ کلیہ سے اور کبریٰ موجبہ کلیہ سے، فإنه ينتج سالبۃ کلیۃ، ہاں ایک قسم ایسا ہے کہ اس کا نتیجہ آئے گا سالبہ کلیہ، باقی سب کا سالبہ جزئیہ آئے گا۔ وفی عبارت المصنف تسامح حیث توہم، کہتے ہیں مصنف عبارت کے اندر یہاں پر تسامح بھی ہے، مطلب یہاں پر تھوڑا سا نرمی سے کام لیا، تھوڑا غلطی تسامح من ہوتا ہے بھولنا یار نرمی کرنا غلطی، حیث توہم ان ما سوى الاولین من هذا الضروب ينتج السلب الجزئی، کیونکہ مصنف نے یہ گمان کیا ہے کہ ان ما سوى الاولین پہلے کے علاوہ جو ہیں من هذا الضروب ان قسموں میں سے ينتج السلب الجزئی، تو یہ نتیجہ سالبہ جزئی دے رہیں گے، ولیس کذالک کما عرفت، لیکن ایسا ہے ہی نہیں ہے جسے مصنف نے کہا ہے کہ ولو قدم لفظ موجبۃ علی جزئیۃ لکان اولا، اگر یہ مقدم کرتے لفظ موجبہ کو جزئی پر، موجبہ جزئی موجبہ کو پہلے لاتے جزئی بعد میں لاتے تو یہ بہتر ہوتا ہے، اس نے یہاں پر جو ہے جزئیہ موجبہ کا ہے کہنا چاہتے ہیں موجبہ جزئیہ تو بہتر ہوتا۔ والتفصیل ها ہونا، اور اس کا تفصیل مزید یہ ہوگا ان ضروب هذا الشکل ثمانیۃ، کہتے ہیں 8 ایک قسم بن رہی ہے، آگے مثالیں دیں گے، وہ ایک دو بتا دی یہ اس طرح اس طرح، آگے مثالیں دیں گے ہر ایک، تفصیل مزید یہ ہوگا اس شکل رابع کے اندر وہ 8 نتیجے بنتی ہے۔ الاول موجبتین کلیتین، دونوں موجب کلیہ ہو، کل انسان ناطق وکل کاتب ناطق، یہ کل آئے گا دونوں موجبہ دونوں کلی بھی۔ والثانی موجبۃ کلیہ صغریٰ موجبۃ جزئیہ کبریٰ، ایک موجبہ کلیہ صغریٰ ہوگا دوسرا موجبہ جزئیہ کبریٰ ہوگا، کل انسان ناطق وبعض الحیوان انسان، یہ بنے گا کیونکہ پہلے کے اندر کلیہ موجبہ ہے دوسرا کا موجبہ جزئیہ ہے، ینتجان موجبۃ جزئیۃ، ان دونوں کا نتیجہ آئے گا موجبہ جزئیہ، دو گئے ثالث من صغریٰ سالبۃ کلیہ، صغریٰ سالبہ کلیہ ہو اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہو، جیسے کہ لا شیء من الانسان بحجر وکل انسان ناطق لینتج سالبۃ کلیۃ، اس کا نتیجہ آئے گا سالبہ کلیہ۔ والرابع چوتھا بنے گا عکس ذالک، اس کا الٹ کر دو، صغریٰ سالبہ کلیہ تھا تو بن جائے گا صغریٰ موجبہ کلیہ۔ والخامس من صغریٰ موجبہ جزئیہ وکبریٰ سالبہ کلیہ، پانچ بنے گا صغریٰ موجبہ جزئی کبریٰ سالبہ کلی، مثال نیچے دیا ہوا ہے ساتھ، بعض الانسان حیوان انسان ولا شیء من الجماد بحیوان، والسادس من سالبہ جزئیہ صغریٰ وموجبہ کلیہ کبریٰ، سالبہ جزئیہ صغریٰ ہوگا موجبہ کلیہ کبریٰ ہوگا، والسابع من موجبۃ کلیۃ صغریٰ وسالبۃ جزئیۃ کبریٰ، والثامن سالبۃ کلیۃ صغریٰ وموجبۃ جزئیۃ کبریٰ، یہاں پر 8 پورے ہو گئے۔ وہذہ الضروب الخمسۃ الباقیۃ تنتج سالبۃ، یہ آخری جو 5 قسمیں آئی ہے ان سب کا یہاں پر نتیجہ جو آئے گا وہ سالبہ جزئی آئے گا۔ فاحفظ هذا التفصیل فإنه نافع فيما سيجيء، کہ اس تفصیل کو یاد بھی کر لو، فاحفظ هذا التفصیل فإنه نافع فيما سيجيء، آنے وقت میں آپ کو کام آئے گا، اس کو یاد کر لو، سمجھ آئے تو یاد کر لیں گے، تو یہ کہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بتایا ہم نے یہ یاد کر لو، آپ کو بعد میں آپ کام آئے گا، آگے آنے والے وقت میں یہ کدھر آئے گا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ فاحفظ فإنه نافع فيما سيجيء، قریب آنے والے وقت میں آپ کے لیے یہاں پر جو ہے یہ کام بھی آئے گا، نفع بھی دے گا، یاد کر لو۔ اب یہ تو اس نے وہ صرف قسم بتا دی یہ 8 اور ان کے ساتھ بتا دیے شارٹ کٹ، مثالیں بھی دیے، بہرحال حاشے میں لکھے ہوں گے، بہرحال پر جو مثال آدمی خود بنا سکتا ہے، یہ بتا رہے ہیں موجبہ جزئیہ تو اس کا آدمی مثال ہمیشہ کوئی مثال ہوتی ہے موجبہ جزئیہ، صرف موجبہ کلیہ سمجھ جاتا ہے، مثال خود آدمی لگا دے، سالبہ کے اندر کیا آتا ہے لالا آتا ہے، موجبہ کے اندر کل آتا ہے، بس حیوان ناطق نطاق حیوان حجر فلاں یہ خود بناتا جائے۔ اچھا استاد یہ جو یہاں پہ کلی استعمال کر رہے ہیں، کلی سے کل سے کیا مطلب؟ کل سے بڑا ہوتا ہے کلی، ہاں تقریباً۔ تو وہ جو ہم
دوسرے پڑھتے ہیں کلی جزئی انسان جو ہے وہ ٹھیک ہے وہی ہے نا یہ وہی ہاں وہ تو اور نہیں ہوتا اس میں تو کل نہیں ہوتا کلی ہوتا نا ان کے انسان کلی ہے اور یہ وہی جزئی ہے ان کے اصطلاح میں نا بڑے کو کلی کہتے ہیں چھوٹے کو ہاں تو جزئی اس کل کو بھی کلی کہتے ہیں نہیں کل نہیں اگر فرق ساتھ لگ جائے وہی نا کل کلی صحیح ہوتا ہے نا الفاظ عموم ہوتے ہیں کلی کے اندر بہرحال چیز وہ ایک ہی ہے چلو اصطلاح میں فرق ہے تھوڑا سا کلی جزئی اور کل جز تقریباً قریب کی چیزیں ہیں عام منطقوں کی اصطلاح میں کلی جزئی استعمال ہوتا ہے باقی کل جزئی ہوتا ہے عام ہر اصطلاح میں بالخلف اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دلیل خلف سے ہوگا بالخلف اور یہاں پر کہتے ہیں اس کے یہ نتیجے آنے کے لیے یہ 5 قسموں کا نتیجے آتے ہیں ان کے لیے 5 دلیل بیان کریں گے پہلے بعض جگہوں میں دلیل بیان کیا تھے 3 دلیل خلف عکس ترتیب عکس فلاں 3 اس نتیجے خامس کے یہاں پر 5 دلیل ذکر کریں گے بالخلف یا دلیل خلف سے 1 عکس ترتیب 2 نتیجہ 3 عکس مقدمتین 4 رد علی الثانی 5 تقریباً 5 دلیل ذکر کریں گے کہتے ہیں کہ بالخلف وہ فی هذا الشکل ان یؤخذ دلیل خلف سے معلوم ہو گیا کہ یہ نتیجے دیں گے کہتے ہیں کہ اس شکل کا دلیل خلف کیا ہے ان یؤخذ نقیض نتیجتے نتیجے کے نقیض کو لیا جائے جو نتیجہ بنے گا شکل رابع کے اندر اس کے نقیض کو لو ويضم الى احدى المقدمتين اور مقدمتين سے ایک کے ساتھ ملا دو لينتج ما ينعكس الى ما ينافي المقدمة اخرى کہتے ہیں کہ تاکہ نتیجہ دے دے وہ نتیجہ جو عکس بن رہا ہو الى ما ينافي المقدمة الاخرى جو دوسرے مقدمے کے یہاں پر منافی بنتا ہو وذلك الخلف اور یہ خلف یہاں پر جو ہے دلیل خلف جو کہتے ہیں یجری فی ضرب الاول والثانی والثالث والرابع والخامس دون البواقی کہ یہ دلیل خلف جاری ہوتا ہے فی ضرب الاول پہلے قسم کے اندر بھی شکل مراد نہیں پہلے یہ ادھر جو بھی قسم بیان کی 8 اس قسم اول میں ثانی میں ثالث رابع خامس میں دون البواقی آگے 3 میں نہیں ہوگا دلیل خلف آگے 3 کیونکہ آخر میں جو بتایا تھا کچھ میں یہاں پر سالبہ آتا ہے اس کا عکس نتیجہ سالبہ آتا ہے وہ نہیں باقی 5 میں استعمال ہوگا فقال مصنف فی شرح شمسیہ مصنف نے شرح شمسیہ ایک کتاب ہے منطق کا اس سے آگے اس میں بتایا ہے کہ یجریان الخلف فی السادس والسابع اس نے کہا ہے کہ چھٹے میں بھی یہاں پر جو ہے دلیل خلف جاری ہوتا ہے لیکن یہ اس کی غلطی ہے مصنف سے صح ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے اس میں جاری 1 2 3 4 5 تک ہوگا چھٹا میں نہیں ہوگا مصنف نے وہ جو کیا نام کتاب ہے شرح شمسیہ اس میں چھٹا کا بھی کہا ہے اور بعکس ترتیبی دوسرا دلیل کیا ہے کہ ترتیب کو عکس کریں گے الٹ دیں گے جو ترتیب تھا الٹ کر دیں گے یہ پہلے بھی گزرا ہے جب بھی شکل رابع کا ترتیب الٹ دینے سے شکل اول بن جاتا ہے خود بخود شکل یہ جو رابع بن رہا ہے اس کی ترتیب الٹ دینے سے پہلے شکل اول بن جائے گا تو گویا کہ یہ مطلب ہوگا کہ اس کو شکل اول بنائیں گے پہلے کہ تو وذالک انما یجری حیث یکون الکبرى موجبہ کہ کبرى موجبہ ہو صغرى کلیہ ہو اور نتیجہ ما ذالک قابلۃ لینے کا سے وہ نتیجہ آئے گی وہ عکس کا قابل بھی ہوگی کما فی الاول و ثانی یہ اس اول سے مراد شکل اول جیسے کہ یہاں پر کہتے ہیں اول اور ثانی ثالث اور ثامن میں ہوتا ہے یہ مثالیں بتانے پیچھے یہ بتا رہے تھے نا کہ فاحفظ کما سیجیو اس کا مراد یہ ہے یہاں پہ ثانی ثالث کہہ دیں گے یہاں حال ایک الگ رکھا ہے کہتے ہیں یہ بھی عن قریب آپ کو کام بھی آئے گا تو اس مراد یہ بھی ہے اندر بھی کام آئے گا اور یہ کام مراد نہیں ہے اس سوال میں جو بتا رہے ہیں کہتے ہیں یہ پہلے قسم کے اندر دوسرے اس مراد شکل مراد نہیں ہے قسم مراد یہ بھی جو گزرے قسم اول میں ثانی میں ثالث میں اور 8 قسم میں ایسے جاری ہوتا ہے انہیں عکس سالبۃ الجزیہ کما اذا كانت احدى الخاصتين جیسے کہ یہاں پر جو ہے عکس آ جائے سالبۃ جزیہ کا جیسے اذا كانت احدى الخاصتين دون البواقی جیسے کہ یہاں پر جو ہے 2 خاصتوں میں سے ایک ہو باقی بھی نہیں آئے گا نمبر 3 بعکس المقدمتین مقدمتین کو الٹ کر دو وہ جو موضوع معمول ہے اس کو الٹ کر دو یا مبتدا خبر جو اس کو الٹ کر دو فیرجع الى الشکل الاول تو وہاں پر پھر یہاں پر شکل اول بن جائے گا وہ شکل اول ولا یجری الا حيث يكون صغرى موجبہ اور اس کا ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کا صغرى کیا ہوتا ہے موجبہ وکبرى صالبہ کلیہ وکبرى صالبہ کلیہ ہوتا ہے لہذا کسا الى کلیہ تھی کیونکہ حق آئے گا کلیہ کما فی الرابع والخامس الى غیرہ جیسے کہ یہاں پر جو ہے چوتھے اور 5 بھی مثال بنتا ہے او برد الثانی نمبر 3 یا ثانی کا لوٹا دیں گے ثانی کی طرف لوٹا دیں گے یعنی اس کے کبرا کو ثانی کی طرف لوٹا دیں گے
ولا يجري الا حيث يكون المقدمتان مختلفتين. یہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں مقدمے مختلف ہو، کیفیت میں بھی، والکبرى کلیہ، اور کبرى کلی بھی ہو، والصغرى قابل للانعکاس، اور صغرى جو ہے عکس دینے کے قابل بھی ہو، کما فی الثالث والرابع والخامس، جیسے کہ تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں. ان انعکاسات السالبۃ الجزئیۃ لا غیر. او بعکس الکبرى. نمبر 4، کبرى کا عکس کر دو، الٹ کر دو. ولا یجری الا حيث يكون الصغرى موجبہ والکبرى قابل للانعکاس. کہ یہ اس وقت ہوگا جب صغرى موجبہ ہو، کبرى عکس دینے کا قابل بھی ہو. ويكون الصغرى او عکس الکبرى کلیہ، اور یا صغرى خود یا کبرى کا عکس کلیہ ہو. وهذا الاخير لازم للاولین في هذا الشکل فتدبر. یہ آخری قسم جو لازم ہے دونوں کے لیے، پہلے دونوں کے لیے، فی هذا الشکل، اس شکل میں، فتدبر لیکن خود بھی سوچنا. وذلك ما في الاول والثاني والرابع والخامس. یہ ایسے جیسے کہ پہلے میں، دوسرے، چوتھے اور پانچویں میں اور ساتویں میں. ان کا سلب الجزئی دون البواقی، جبکہ سلب جزئی ہو باقی میں نہیں ہوگا. یہ بات وہ ہے کہ ختم ہو گئے. آگے سب سے الگ میری بات ہے، ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں. وضابطۃ شرائط الاربعۃ. یہ چاروں شرائط کا کے لیے ضابطہ، یہ جو بھی پیدا ہو گیا شکل اول ثانی، یہ ان سب کے لیے یہاں پر ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ضابطہ کیا ہے. یہ ضابطہ سے مراد کیا بتائیں گے. الامر الذی ضابطۃ الشرائط الاربعۃ انه لا بد لها اما من عموم موضوعۃ الاوسط مع ملاقاته للاصغر بالفعل او حمله على الاكبر، واما من عموم موضوعۃ الاكبر مع اختلاف في الكيف مع منافات نسبة الوصف الاوسط الى وصف الاكبر بالنسبة الى ذلك الاصغر. ختم. کہتے ہیں کہ ایسا ضابطہ اور ایسا امر اذا رعیتہ فی کل قیاس حملی کان منتجا. ضابطے سے مراد یہ ایسا امر، ایسا چیز جس کا آپ رعایت رکھو ہر قیاس حملی کے اندر. وہ چیز اتاریں یہاں سے جس کی آپ رعایت رکھو قیاس حملی کے اندر تو نتیجہ حاصل ہوگا. تو چیز کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے مثالوں کا نتیجہ آتا ہی نہیں ہے، بہت سارے کا نتیجہ آتا ہے. تو یہاں پر اصول بتائیں گے کہ جس قاعدہ اور جس امر کا آپ رعایت رکھو گے ہر قیاس کے اندر تو وہاں پر نتیجہ دے گا وہ. اگر اس جو آنے والی چیز ہے اس کو ضابطہ کہہ رہے ہیں، اس ضابطے کی رعایت نہیں رکھو گے پھر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. اس وجہ پہ یہاں پر میں نے بتایا تھا اس کا 16 قسم بنتی ہے. 16 میں سے بعض جگہ 5 کا آتا ہے، بعض جگہ 8 کے، بعض جگہ پر جو ہے 6 کے بھی، اس کے اندر 6 کا جو ذکر ہوا ہے، 8 کے، بعض جگہ 7 کے، باقی کے نہیں آتے ہیں. تو بتا رہے ہیں یہ آنے نہ آنے کے لیے کیا قاعدہ ہے، کیا ضابطہ ہے. تو کہتے ہیں ایک امر ایسا ہے جس کا رعایت رکھو گے قیاس حملی کے اندر تو نتیجہ دے گا. وہ کیا ہے بتا رہے ہیں. وہ مشتمل علی شرائط السابقۃ جزما، اور یہاں پر جو ہے گزشتہ شرائط پر بھی مشتمل ہوگا. یہ ضابطہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور سابقہ شرائط پر بھی مشتمل ہوگا یقینی طور پر. قولوا انه لا بد، لازمی ہے، بد ہوگا لازمی. اے لا بد فی انتاج القیاس من احدى الامرین، قیاس کے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے 2 امروں میں سے ایک امر کا ہونا ضروری ہے. 2 امروں میں سے ایک ہونا ضروری ہے. لا علی سبیل من الخلو، یعنی دونوں امر میں سے ایک امر کا ہونا ضروری، دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا. آپ نتیجے بھی اخذ کرو، اپنے دونوں امر سے ایک بات کی رعایت نہ رکھی ویسے نہیں ہوگا. یعنی دونوں کو رعایت رکھو تب بھی ٹھیک ہے، کم سے کم ایک کا رعایت رکھنا لازمی ہوگا. اس کے دلیل خلو، مانعۃ الخلو، دونوں سے خالی نہیں ہو سکتے. آپ ایک کام کر رہے ہو دونوں سے خالی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ اما نمبر 1 من عموم موضوعیت الاوسط، اوپر بتایا تھا کہ اوسط جو موضوع بن رہا ہے، جو اوسط موضوع بن رہا ہے وہ عام ہو. حد اوسط تھا نا، کبھی موضوع میں آتا ہے کبھی ہم میں آتا ہے. یہ جو حد اوسط ہے جو موضوع بن رہا ہے اس کا عام ہونا ضروری ہے. اس کا عام اوپر بتایا کہ موضوعیت الاوسط، اوسط کا موضوع ہونا، موضوع پر یہاں پر جو موضوع کا عام ہونا، یعنی اوسط جب موضوع جگہ میں آئے گا تو وہ عام ہو. تو یہ بتا رہے ہیں اے کلیت قضیت، اس سے یہاں پر جو ہے جو بتایا موضوعیت سے یہاں پر جو ہے قضیہ کلیہ ہو. قضیہ کلی اور عمومی موضوع ایک چیز ہوتا ہے، قضیہ کلی بھی ہوتا ہے عام چیز، عمومی موضوع ہونا بھی عام ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو حد اوسط جو موضوع میں واقع ہو رہا ہے وہ عام ہو. ایک موضوع الاوسط ہو اور اس کا موضوع اوسط ہو، کالکبریٰ فی شکل الاول، یہ شکل اول کے اندر جو کبریٰ بن رہا تھا، شکل اول کے اندر جو کبریٰ بن رہا تھا وہ کاحدى المقدمتین فی شکل ثالث، اور اس شکل ثالث کے اندر جو ایک مقدمہ تھا 2 مقدمے میں سے. وکالصغریٰ فی ضرب الاول والثانی، اور یہ صغریٰ بن رہا ہے ضرب اول میں اور ثانی میں اور ثالث اور رابع میں اور 7ویں میں اور 8ویں میں من الشکل الرابع،
چوتھے قسم میں سے مع ملاقات ہی کہتے ہیں کہ ایک تو یہاں پر جو ہے اس کا اوسط کا یہاں پر جو عام اوسط عام ہو مع ملاقات ہی للاصغر بالفعل، اور دوسرے یہاں پر جو ہے یہ محمول ہو، اوسط محمول ہو اصغر پر، حد اوسط جو ہے جو موضوع بن رہا ہے یہ اصغر پر محمول بھی ہو ایجابی طور پر. تو یہ بتا رہے ہیں ملاقات ہی سے مراد محمول ہونا ہے. تیسری جب بتا رہے ہیں اما بان یحمل الاوسط ایجابا، اوسط کو محمول کیا جائے گا ایجابی طور پر الاصغر بالفعل، اصغر بالفعل پر، کما فی الصغرى شکل الاول، یہ شکل اول کے صغرى کا اندر تھا. و اما ان يحمل الاصغر على الاوسط، یا تو اصغر کو محمول کریں گے اوسط پر ایجابی طور پر بالفعل، کما فی صغرى شکل الثالث، یہ شکل ثالث کے صغرى میں ہوتا ہے. وکما فی صغرى الضرب الاول والثاني والرابع والثالث، اور جیسے یہاں پر جو ہے جو بھی قسم گزرا ہے اس کی پہلے قسم میں، دوسرے اور چوتھے اور ساتویں میں، میرا شکل رابع اور اشکال رابع میں سے. ففی هذا الکلام اشارۃ، یہاں سے بھی یہاں پر جو ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اوپر جو کہا ہے کہ یہ اطلاع سے کیا ہے کہ لفظ بالفعل لانے کی ضرورت نہیں تھی، بالفعل جو کہا ہے اس نے اوسط بالفعل کی ضرورت نہیں تھی، لانے کی ضرورت نہیں. تو بتا رہے ہیں کہ ففی هذا الکلام اشارۃ، اس کلام کو مصنف نے اشارہ کیا ہے، اشارۃ استطرادیہ، یہ اشارہ استطرادیہ ہے غیر مقصودیہ. اشارہ استطرادی کہتے ہیں غیر مقصودی. استطراد معنی ہوتا ہے طردن للباب، غیر مقصودی چیز، ایک ہوتا ہے مقصودی چیز، ایک غیر مقصودی. یہ اشارہ استطرادیہ ہے الى اشتراط فعلیت صغرى، اور اس سے اشارہ کیا ہے فعلیت صغرى کی طرف، فی هذا الظروف ایضا، ان تمام ظروف کے اندر. ایک تو یہ بات ایک شرط ہو گیا نتیجہ دینے کے لیے. دوسرا بتا رہے ہیں کہ او حمل علی الاکبر، یا یہ محمول ہوگی اکبر پر، اے حمل الاوسط علی الاکبر، کہ اوسط محمول ہوگا اکبر پر ایجابی طور پر. فإن سلب سلب الحمل، کیونکہ سلب تو حمل کا سلب ہے، وإنما الحمل هو الإیجاب، اور حملیہ کا ہونا ہی موجبہ کھلاتا ہے. وذالک، یہ ایسا ہے کما فی کبری الضرب الاول، ضرب اول کے کبریٰ کے اندر ہے، اور دوسرے کے اور تیسرے کے اور آٹھویں کے شکل رابع کے اندر. والضربان الاولان قد اندرجا تحت کلا شکل تزوید، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اور فضربان الاولان جو شکل رابع کے اندر پہ دو قسمیں تھی، قد اندرجا، یہ دونوں مندرج ہے تحت کلا شق تدویر، یہ دونوں یہاں پر جو ہے دو شق تدویر کی جو تھے اس کے اندر داخل ہے. تدبیر لکھا ہے استاد جی؟ نہیں، کیا لکھا ہوا؟ تردید. ہاں تردید لکھا ہوا ہے. یہ دونوں جو تردید شکلیں ہیں، ایک صغرى ایک قربہ ایک موجبہ جزیہ، تردید کہتے ہیں، اس کے اندر داخل ہے. کہتے ہیں فهو ايضا على سبيل من الخلو، یہ بھی ہم کو ہے کہ ہم من الخلو کے طریقے سے ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کا نہ ہونا مانا ہے، ایک بشک ہو دونوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. فالاول وہاں ہونا تمت الاشارۃ الى شرائط انتاج جميع ظروف الشکل الاول، کہتے ہیں یہاں سے یہاں پر جو ہے اشارہ مکمل ہو رہا ہے الى شرائط انتاج جميع ضرب الشکل الاول، شکل اول کے تمام قسموں کی طرف، اور ثالث کی، وستۃ ضروب میں شکل رابع، اور 6 قسمیں آئیں گے شکل رابع کی. فاحفظ، اور اس کو یاد بھی رکھ لو. وعلم انه لم يقل اولی الاکبر، اور یہ بھی بات ہمیں جان لو کہ مصنف نہیں کہا ہے اولی الاکبر، اے مع ملاقات ہی للاکبر، اکبر کی ملاقات کا نہیں کہا ہے. حتی یکون الاخسر، یہاں تک کلام بہت مختصر بنتا ہے، لأن الملاقات تشمل الوضع والحمل، کہتے ہیں یہاں پر جیسے ملاقات شامل ہوتا ہے وضع پر، موضوعیت کے لیے اور حمل کے لیے بھی. کما تقدم فیکون کون القیاس المرتب على حیت الشکل الاول، تو قیاس ایسے ہوگا جیسے مرتب ہو شکل اول کے طور پر، ان کبرا کلیہ موجبہ، کبرا جو ہے موجب کلیہ ہو، صغرى صاحبہ کلیہ ہو، منتجا نتیجہ بھی دے گا. ویلزم ایضا کون القیاس المرتب على حیت الشکل الثالث، اور وہ قیاس جو مرتب ہو شکل ثالث کے طریقے پر، من صغرى صاحبہ کبرا موجبہ، صغرى صاحبہ و کبرا موجبہ ہو، مع کلیت احدى مقدمتیہ منتجا، اور دونوں میں سے ایک یہاں پر جو ہے صالب کلی ہو، نتیجہ حاصل ہوگا. قد اشتبہ ذلك على بعض الفحول فاعرفه، کہتے ہیں بعض بہت یہاں پر جو ہے مردوں پر، بہت ہمارے مردوں پر یہ بات ہمیں جو ہے مشتبہ ہو گیا ہے. فاعرفه، اب اس کو ہم خوب جان لینا. کہتے ہیں بہت سارے مرد سے پھسل گئے ہیں، اب نہ پھسلنا. فحول ویسا ہوتا ہے جیسے مرد کہا جاتا ہے، ایک تو عورت مرد ہوتا ہے، ایک ویسے نر کو جو کہا جاتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں. بتانا کہ بہت سارے مرد اس میں پھسلے ہیں، مشتبہ ہو گیا مسئلہ. مرد، فحل کی جمع فحول، بہت سارے مردوں پر یہاں پر جو ہے
یہ بات مشتبہ رہا ہے فاعرف لہذا اب اس کو پہچان لو واما من عموم موضوعۃ الاکبر ایک خط لا رہا تھا لگے مجھے وہاں پہ